واقعہ کربلا اصل میں دو کرداروں کی جنگ کا نام ہے۔ ایک طرف کردار سیدنا امام حسین پاک ہے اور دوسری طرف کردار یزید پلید ہے۔ امام حسین پاک کے کردار میں جو خوبصورت اخلاق حسنہ ہیں جنہیں آج اپنانے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ان میں ایک خوبصورت چیز آپ کا جواد ہونا، یعنی آپ کا سخی ہونا۔ آپ کا لقب ابو المساکین ہے۔ آپ خود لوگوں کو گھروں میں جا کے کھانا تقسیم کرتے تھے، کھجوریں تقسیم کرتے تھے۔ ایک آپ کا وصف اور ہے، وہ ہے راہ عزیمت پہ ڈٹ جانا، یعنی مشکل سے مشکل ترین حالات میں گھر، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنا پڑے دین کے لیے تو کسی بھی حال میں رخصت پہ نہ جانا بلکہ عزیمت کی راہ اپنانا۔ اس طرح آپ کے جو اوصاف ہیں ان میں ایک ہے عبادت و ریاضت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کان یصلی صلاۃ کثیرا، کثرت کے ساتھ نماز ادا کرنا، ساری رات نماز پڑھتے رہنا، حتیٰ کہ آخری رات کی جو مہلت کی بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی جو راز تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے کریم رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سجدے کر سکیں، اور آخری لمحات میں بھی حالت سجدہ میں اپنا سر انور کٹوایا۔ یہ نماز سے آپ کی محبت ہے۔ کان یصوم رمضان، آپ روزہ بہت کثرت سے رکھتے تھے۔ اکثر سال کے دنوں میں آپ روزے سے رہتے تھے، ایام 20 کے روزے، رمضان شریف کے روزے، دیگر۔ کان یحج البیت، اسی طرح آپ حج کرتے تھے۔ حج کا وصف آپ کو اتنا محبوب تھا کہ 25 حج آپ نے پیدل چل کے کیے۔ اسی طرح ایک تھا انسانیت سے ہمدردی۔ مکہ مکرمہ چھوڑ کر، مدینہ طیبہ چھوڑ کر کربلا میں جانے کا جو مقصد تھا وہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی تھی۔ وہ ان لوگوں کے لکھے ہوئے خطوط تھے کہ ہمیں ایک ظالم کے ظلم سے نجات دیں، ہمیں اس کے ظلم و ستم سے بچائیں۔ تو لوگوں کو پریشان حال دیکھ کر آپ انسانیت کی، لوگوں کی خدمت کے لیے آپ نکلے۔ اس طرح آپ کا ایک وصف ہے صداقت و عدالت، ہر حال میں سچ بولنا اور عدل و انصاف کا قیام، اس لیے کہ معاشرے عدل و انصاف سے قائم رہتے ہیں۔ جن معاشروں میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی اس میں ہو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے اس مشن میں ایک عدل و انصاف کا قیام تھا، چونکہ یزید ظلم کا حامی تھا اور ظلم کرنے والا تھا، اور اس کے مقابلے میں آپ عدل کے پیغمبر تھے، آپ عدل کے پیام کو عام کرنے والے تھے۔ ایک آپ کا خوبصورت وصف ہے عفو درگزر، ہر حال میں معاف کرنا، آخری لمحات تک آپ ان کے اس ظلم و ستم کو معاف کرتے آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف حمیدہ میں جنہیں آج اپنانے کی ضرورت ہے، ان کردار کی خوبصورت چیزوں کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے، ان میں ایک شرم و حیا ہے۔ آپ نے جو کربلا میں شب عاشور میں جو خطبہ دیا، اس میں خاص طور پہ آپ نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہیں پردے کی وصیت کی، آخری لمحات میں پردے کی وصیت کی، اور شرم و حیا کا پیغام آپ نے عام کیا۔ یہ خاص طور پہ آپ کی سیرت کی ضرورت ہے، جو ہماری بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آپ کا وصف ہے، وہ ہے تلاوت قرآن۔ ہر وقت قرآن مجید ان کے لبوں پہ جاری رہتا تھا۔ راتوں کو اٹھ کے اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کی کہ اپنے بیٹے حضرت شہزادہ علی اکبر، ان سے آپ نے کہا کہ اذان دیجئے، بچوں کو دین سکھایا۔ قرآن مجید کو آپ کے وجود بامسعود سے دور نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سنت کی تابعداری، ہر حال میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ اس کو آگے پہنچانا اور اس مشن کے لیے اپنا آپ قربان کرنا۔ آپ کی داڑھی شریف دراز تھی، کہتے ہیں جس وقت آپ کے سر انور کو نیزے پہ رکھ کے لے جایا جا رہا تھا تو آپ کے بال مبارک ہوا کی وجہ سے اڑتے تھے۔ سنت رسول کی پاسداری۔ اور ایک آپ کا بہت ہی خوبصورت اخلاق ہے، عمدہ ترین اخلاق، اپنے دوستوں کو تکلیف میں نہ ڈالنا۔ بہت سے اصحاب کبار نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، آپ ادھر ہی رہیں۔ اس احسان کو بھی نہ لیا، ان کو تکلیف میں بھی نہ ڈالا۔ اور پھر اگر آپ چاہتے تو مکہ مکرمہ میں عین حج سے ایک دن پہلے 8 ذوالحجہ کو آپ سفر کر رہے ہیں کربلا کی طرف، آپ چاہتے تو اگلے دن آپ حج کے ایام میں وہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ حج کے لیے آتے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے، اور بہت بڑی قوت کے ساتھ آپ میدان عمل میں تلواروں کے ساتھ، مگر آپ نے کسی کو
اپنے وجود کے لیے تکلیف دینا گوارا نہ کی اور خود کلمہ حق کے لیے ڈٹ گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر ایک آپ کا وصف جو ہے سب سے بڑھ کر وہ صاحب علم ہونا ہے، قرآن مجید کا علم، حدیث رسول کا علم، صاحب علم ہونا، اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، اعلم الناس، وہ حضرت سیدنا امام حسین پاک کی ذات ببرکات ہے۔ اور اس لیے ہی جو سب سے عالم ہوتا ہے وہی پوری دنیا کو جانتا ہے۔ اور آپ جانتے تھے کہ جس بدبخت نے اس وقت تخت محمدی کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، اگر اس کو نہ ہٹایا گیا تو پورے کے پورے معاشرے کو یہ تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سب سے بڑھ کر علم تھا جو آپ جانتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا جو آپ فرما رہے تھے۔ آپ کے کریمانہ اخلاق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل آپ کے پاس کچھ مانگنے آیا، تو آپ نے پوچھا بھائی گھر میں اس وقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور 200 درہم جو آپ نے اہل بیت کے لیے رکھے ہیں صرف وہی ہیں۔ تو آپ نے وہ سارے اٹھا کر دے دیے، اور پھر ساتھ اس سے معذرت کی، سائل سے معذرت کی کہ اس وقت میرے پاس یہی کچھ ہے، تو پھر کبھی آنا ہم کمی کو پورا کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ دے بھی رہے ہیں پھر معذرت کر رہے ہیں، یہ کریمانہ اخلاق حسنہ اس کی انتہا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ صفت عاجزی و انکساری، کہ آپ اس مقام پہ ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مگر جب آپ کو چند مزدوروں کی ٹولی نے آپ کو بلایا کہ ہمارے ساتھ کھانے میں تشریف لائیں، تو آپ اپنے گھوڑے سے اتر کر فرش زمین پہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو یہ آپ کی عاجزی و انکساری ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ اور آج بھی وہ یزیدی قوتیں، اب دوسری طرف آپ یزیدی جو اوصاف ہیں ان کو بھی ملاحظہ کریں، تاکہ ان گندے امور سے، ان برے اعمال سے، ان برے اخلاق سیئہ سے، ان اخلاق سیئہ اور کثیفہ سے ہم اپنی نسلوں کو بچا سکیں۔ وہ یزیدی اوصاف کیا ہیں؟ کان یشرب الخمر، وہ شراب پیتا تھا، اور صرف شرابی نہیں تھا بلکہ باغی شرابی تھا۔ ایک ہے ڈر کے کوئی اس طرح کا عمل کرے، اور ایک ہے بغاوت کے ساتھ کرے۔ یہ بدبخت خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا، یہ باغی تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اور دوسرا یہ زانی تھا، اور تیسرا زنا بھی کرتا تھا، پھر محرم رشتے جو ہیں یہ ان سے زنا کو جائز سمجھتا تھا۔ تیسرا قرآن و سنت کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتا تھا، صریحاً قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ اس نے بدبخت نے اعلان کیا تھا کہ مدینہ طیبہ پہ جو لشکر بھیجا اس کو حکم دیا کہ 3 دن تک مدینہ طیبہ کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ کلمہ کفر تھا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہنا۔ یہ عمل بھی اس نے کیا۔ ایک اس کا عمل تھا کتے لڑانا، یہ کتوں کو لڑاتا تھا اور ان کو لڑتا دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ بندر نچانا، یہ اس کا وصف تھا۔ اس کا مطلب ہے کتے لڑانا، بندر نچانا۔ تو آج کے دور میں کتے لڑانا اور بندر نچانا یہ تو کم ہو گیا ہے، مگر وقت کے ضیاع کے لیے اور بہت سی گیمیں شروع ہو گئی ہیں۔ کوئی پب جی پہ لگا ہوا ہے، کوئی اور گیموں پہ لگا ہوا ہے، یعنی وقت کو ضائع کرنا۔ تو میرے بیٹوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے قیمتی ترین اوقات کو ضائع کرنا اور بے فائدہ چیزوں میں صرف کرنا، یہ یزیدی وصف ہے، یہ حسینی وصف نہیں ہے۔ اس سے خود بھی بچیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اور ہمارے دوست جو اپنے وقت کو بے دریغ ضائع کرتے ہیں موبائل پہ اور کھیل کود میں اور گیموں میں اور ان چیز فضولیات میں، تو اس سے بچیں۔ اور چوتھا بہت بڑا برا وصف اس کے اندر جو تھا، جس نے آج ہمارے اسلامی ملکوں میں سے بھی بہت سے ملکوں کو تباہ کر دیا، اور ہمارے ملک کو خاص طور پہ، وہ یزید کا برا وصف تھا قومی وسائل کا بے دریغ ذاتی نفس کے لیے، لذت نفس کے لیے استعمال۔ قومی وسائل، قومی خزانے کو اس نے اپنے گھر کا خزانہ سمجھا تھا، اور قوم کے وسائل کو بے دریغ اپنی ذاتی لذت نفس پہ خرچ کرتا تھا۔ اس کا ایک بہت گندا وصف تھا۔ یہ گانے والی عورتیں، گانے والی خواتین یہ ہائر کرتا تھا، اور ان گلوکاراؤں کو اپنے دربار میں بلا کر ان سے گانے سنتا تھا، اور پھر ان کے اوپر قومی خزانے لٹاتا تھا۔ یہ آج بھی ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے ارباب اقتدار ہیں جن کے اندر یہ غلیظ وصف پایا جا رہا ہے، قوم کے وسائل لوٹ کر اپنی عیاشیوں، فحاشیوں اور اپنی نسلوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ یزیدی وصف ہے جس کے خلاف سب سے پہلے امام حسین پاک کی ذات برکات نے آواز اٹھائی کہ قوم کا جو پیسہ ہے یہ قوم کی امانت ہے، اس کو قوم کے امور پہ اور ملک کے اوپر اور عوام کے اوپر صرف کیا جانا چاہیے۔ اور جس وقت کوئی یزیدی فطرت لوگ تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔
تو قومی وسائل کا بے دریغ استعمال، یہ اس کا برا وصف تھا۔ مکاری و شتاری، یہ شیطان بھی شاید اتنا شتار نہ ہو جتنا یہ شتار تھا۔ جب اس نے امام حسین پاک کا سر انور دیکھا اور اس نے دیکھا کہ ایک آہو فغاں ہے اور شام کے محلات میں ایک اس طرح کی فضا اس کے خلاف بن گئی ہے، تو اس نے ٹسوے بہانے شروع کر دیے، اس نے آگے مکر کے ساتھ کام لینا شروع کر دیا۔ مکار اور شاطر آدمی تھا، کہنے لگا نہیں جی نہیں، میں تو خود مسلمان ہوں، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے تو یہ حکم ہی نہیں دیا تھا ابن زیاد کو، تو یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ آج کے بھی بعد حکمران اس طرح ہیں، وہ صریحاً اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف اپنی زبان کا، اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا استعمال کرتے ہیں، اور جب کبھی ان پہ کوئی ایسی پریشانی آئے تو آگے سے اسی طرح روتے ہیں جیسے یزید اس طرح آنسو بہا رہا تھا اس وقت، جھوٹے موٹے اور مکاری اور شتاری کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار بھی کہتے ہیں، مگر ان کے تمام امور اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہی منافقت آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ اور ایک اس کا وصف تھا، یہ بزدل آدمی تھا، نہتے لوگوں کو شہید کروانا، ان پہ ظلم کرنا، یہ بزدل آدمیوں کا کام ہوتا ہے۔ کینہ پرور تھا، اس کے دل میں حسد اور بغض تھا، یہ بدبخت اہل بیت اطہار کے خلاف تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے خلاف تھا، سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی نسبتوں کا اس کو حیا نہیں تھا، اور یہ وہ شعر بھی پرانے پڑھا کرتا تھا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لیا ہے۔ عیاش طبع تھا، شرابیں پیتا تھا، عیاشی کرتا تھا، عورتوں سے زنا کرتا تھا، اس طرح کی حرام کاریاں کرتا تھا، گندی مجلسیں سجاتا تھا، برے دوست اس نے بنائے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کے برائی کے کاموں میں۔ یہ اپنے بچوں کو بچائیں، یہ آج کے دور میں یہ جو برے وصف جو میں بیان کر رہا ہوں یزید کے، یہ جس میں ہوں گے وہ یزیدی فکر کا حامل ہے۔ یہ واقعہ میں اسی لیے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بیان کر رہا ہوں کہ ان برے اوصاف سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اور وہ امام حسین پاک کے جو اچھے اوصاف ہیں، نماز، روزہ، قرآن، دین، ان کی طرف لے کے جانا ہے۔ گانے باجے اور اغلام بازی کرنا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ جس برے عمل میں مبتلا ہوئی تھی، یہ بدبخت اس برائی میں بھی مبتلا تھا۔ اپنی نسلوں کو ان سے بھی بچائیں اور اس برے عمل سے بھی دور رکھیں۔ محرم عورتوں سے نکاح کرنا، قرآن و حدیث کا مذاق اڑانا، جاہلی عصبیت کو ابھارنا اور غلیظ بندوں کو اپوائنٹ کرنا، یہ بھی یزیدی وصف ہے کہ جو شخص اس منصب کا اہل نہیں ہے، نااہل کو اس کرسی پہ بٹھانا، یعنی ایسے افراد کا تعین کرنا ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر۔ تو اس نے گورنر بنا کر جس بندے کو بھیجا وہ بدبخت تھا اور برے گندے کردار کا حامل تھا، تو ایسے افراد کو اپوائنٹ کرنا اور ان لوگوں کے ذریعے اپنے برے مشن کو پائے تکمیل پہ پہنچانا، یہ بھی یزیدی وصف ہے۔ اور عدل و انصاف کا خاتمہ، ظلم اس نے کیا اور ظلم کی اخیر کر دی، اور اسی طرح معاشرے میں فساد برپا کرنا اور فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانا، یہ وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کیا، فرقہ واریت پیدا کی، امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کی ذات برکات، اہل بیت اطہار کی اس عظیم ہستی، ہم ان کے نقش قدم کو اپنائیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے وہ اوصاف حمیدہ اور ان کے وہ خصائل کریمہ آج ہم ان کو اپنائیں، اور اس یزید پلید کے برے اوصاف اس سے خود بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ تو جو شخص آپ حضرت سیدنا امام حسین پاک کے کردار کو اپناتا ہے، آپ کے اخلاق حسنہ کو اپناتا ہے، وہ سچا حسینی ہے، اور جو یزید پلید کے کردار کو اپناتا ہے اور اس کے برے اوصاف، وہ پکا یزیدی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا حسینی بنائے۔